السلام علیکم، اسٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش۔ بالآخر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت سازی کے معاملات طے پا گئے۔ شہباز شریف وزیر اعظم اور آصف زرداری صدر ہوں گے۔ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی اور ڈیپٹی چیئرمین نون لیگ کا ہوگا، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی نون لیگ اور ڈیپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا، جبکہ صوبے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے۔ سندھ اور بلوچستان کے گورنرز مسلم لیگ نون نامزد کرے گی، جبکہ گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ پیپلز پارٹی وفاق اور پنجاب کی صوبائی کابینہ میں بھی شامل نہیں ہوگی۔ وفاقی عہدوں کی حد تک تو معاملات میں اتنا الجھاؤ نظر نہیں آتا، کیونکہ آصف علی زرداری اپنی صدارت کے پہلے دور میں بھی نواز شریف کے ساتھ کئی ہفتوں تک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ کام کر چکے ہیں، جبکہ اس وقت آصف علی زرداری نون لیگ کی حمایت سے صدر بھی نہیں بنے تھے، بلکہ نون لیگ نے 2008 کے صدارتی انتخابات میں سعید الزماں صدیقی کو زرداری کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا، جبکہ اس مرتبہ زرداری نون لیگ کی حمایت سے صدر بننے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر وفاق کے حوالے سے پہلے ہی جس طرح کے سیاسی اور معاشی منصوبے تیار کیے گئے ہیں، ان کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وفاق میں کچھ عرصے تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ورکنگ ریلیشن شپ بہتر ہی رہے گا۔ تاہم پنجاب میں کئی مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ صوبائی اور ضلعی سطح پر پیپلز پارٹی کے ساتھ کس حد تک کی پاور شیئرنگ طے کی گئی ہے، مگر یہ طے ہے کہ پنجاب کا گورنر پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا۔ پارلیمانی نظام میں گورنر کے اتنے اختیارات ہوتے ہی نہیں، اور 18ویں ترمیم نے صوبائی حکومتوں کو مزید با اختیار بنا دیا ہے، مگر پنجاب میں پیپلز پارٹی کے گورنرز اور نون لیگ کے وزراء اعلیٰ کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ زیادہ اچھی نہیں رہی ہے۔ نواز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دور میں ٹکا خان، 93 میں الطاف حسین، شہباز شریف کے دوسرے دور میں سلمان تاثیر، پھر لطیف کھوسہ، یہ پیپلز پارٹی کے 4 ایسے گورنرز کی مثالیں ہیں جن کے نون لیگ کے ساتھ تعلقات کو اچھا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب کی بار تو وزیر اعلیٰ بھی مریم نواز ہوں گی، جن کے پاس کسی بھی طرح کے انتظامی عہدے چلانے کا کوئی تجربہ نہیں۔ ویسے تو گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، جہاں پر مریم کے چچا ہی وزیر اعظم ہوں گے، مگر صدر آصف علی زرداری مریم نواز کے چچا نہیں۔ اسی طرح پنجاب میں مریم نواز کی حکومت کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی جماعت کے اندر سے بھی بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مریم نواز پنجاب میں نون لیگ کے انکلز سے زیادہ نئے لوگوں کو اپنی کور ٹیم میں شامل کرنا چاہتی ہیں۔ ایسے میں مریم نواز کے لیے ایک طرف پیپلز پارٹی، دوسری طرف نون لیگ کے اولڈ گارڈز، تیسری طرف پنجاب کی بیوروکریسی اور چوتھی طرف پنجاب کے مسائل کا انبار ہوگا۔ بڑا سوال یہی ہوگا کہ وفاق میں چچا کی حکومت سموتھ سیلنگ کے ساتھ چلتی بھی رہے، مگر کیا چاروں طرف سے مسائل میں گھری مریم نواز تختے پنجاب کو سموتھ سیلنگ کے ساتھ چلا پائیں گی؟ پینل کی رائے اسی پر جانیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں ابصار عالم، شہزاد چودھری، زیغم خان اور افتخار احمد۔ پروگرام کا پہلا سوال آپ سبھی کے لیے۔ وفاق میں معاملات طے، نون لیگ کی سیاسی بقا، لائف لائن پنجاب، کیا نون لیگ پنجاب میں سموتھ سیلنگ کر پائے گی؟ زیغم صاحب۔ پنجاب میں تو سموتھ سیلنگ کبھی بھی مسئلہ نہیں رہا، تخت پنجاب کو چلانا کون سی بات ہے، اور 18ویں ترمیم اور NFC کے بعد تو صوبوں کے مزے ہی مزے ہیں۔ پیسے وفاق سے آنے ہیں، ٹیکس خود جمع نہیں کرنا، بجلی کی چوری نہیں روکنی، گیس کی چوری نہیں روکنی، پروجیکٹ بانٹنے ہیں، وفاداروں کو خوش رکھنا ہے، یہ سب کچھ تو کوئی بھی صوبہ کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب جو مسلم لیگ نواز کا گڑھ تھا، اور مسلم لیگ نواز جو پنجاب کی ڈارلنگ تھی، ان کے تعلقات بگڑ گئے۔ پنجاب روٹ کیا ہے، پنجاب کا نوجوان روٹ کیا ہے؟ سینٹرل پنجاب میں کچھ پرفارمنس دکھائی مسلم لیگ نواز نے، آپ ویسٹ پنجاب کو دیکھیے، جو فیصل آباد اور سرگودا ہے، کتنا برا حال ہوا۔ پھر آپ جنوبی پنجاب کو دیکھیے۔ کمال کی بات ہے کہ نارتھ پنجاب میں جو راولپنڈی ڈویژن ہے، وہاں 13 سے 11 سیٹیں مسلم لیگ نواز نے لے لی۔ بہرحال کمال ہی کر دیا وہاں، لیکن اوورال پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی مقبولیت کو بڑے چیلنج ہے، اور ابھی جو چیلنج آئے گا وہ خود پنجاب سے نہیں نکلے گا، وہ وفاق سے نکلے گا۔ لوگ وفاق کی طرف دیکھیں گے، اور وفاق کے ساتھ ساتھ پنجاب کو بھی یا ووٹ دیں گے یا ووٹ آؤٹ کریں گے اگلے الیکشن میں۔ وفاق کی ناکامیاں اور وفاق کی کامیابیاں، یہ پنجاب کی مسلم لیگ نواز کو اون کرنی ہوں گی، اور اس میں سب سے بڑی بات ہے معاشی معاملات۔ اگر مہنگائی بڑھتی ہے، اگر معاشی حالات مشکل رہتے ہیں، اگر گروتھ نہیں آتی، اور وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو کرنا پڑے گا، تو اس سے ووٹر مزید ناراض ہوگا۔ اس وقت جو ووٹر ناراض ہوا ہے PDM کی جماعتوں سے، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز سے، وہ معاشی معاملات کی وجہ سے ہوا ہے۔
پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نواز کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں اس وقت پنجاب کی 2 پارٹی سسٹم میں دوسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی تھی. اس وقت پیپلز پارٹی بڑی اپوزیشن نہیں ہے. گورنر لے کر بھی وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی, کچھ زیادہ نہیں کر سکتی, اگرچہ وہ کوشش کرے گی کہ اپنی ساکھ بحال کرے, لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ اگلے 3 سے 5 سال میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کوئی بریک تھرو ملے گا. پنجاب کے مسلم لیگ نواز کے سامنے پی ٹی آئی کھڑی ہوگی. زینب صاحب قطع کلامی کی معذرت, اگر یہ اتنی سموتھ سیلنگ ہوگی اور آج کا انوائرمنٹ بالکل چینج ہو چکا ہے تو پھر یہی سموتھ سیلنگ ان کا پولیٹیکل کریڈٹ بھی نہیں بن جائے گا. اگر پنجاب میں وہ ڈیلیور کر پاتی ہیں, کامیاب ہوتی ہیں, یہ پہلے 6-8 مہینے بتا دیں گے تو پھر یہی ان کا پولیٹیکل کریڈٹ بننا شروع ہو جائے گا. وہ ناراض لوگ بھی سمجھنا شروع ہوں گے اس بات کو. دیکھیے, جس دور میں کریڈٹ بنتا تھا اس وقت 2 ریزنز ہوتی تھی. ایک تو بہت زبردست ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا تھا. مثلا پچھلے دور میں 2013 سے 2018 میں جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ دگنا ہو گیا تھا. پنجاب کے پاس خرچنے کو بہت کچھ تھا اور وفاق کا بوجھ پنجاب پر نہیں تھا. وفاق میں کچھ ایسا نہیں ہو رہا تھا جس کا بہت بڑا بوجھ آ کے پنجاب میں مسلم لیگ نواز پر پڑے. اس وقت اگر وفاق کا بوجھ پڑے گا تو پنجاب کی کامیابیاں بھی دب کر رہ جائیں گی اور پی ٹی آئی اس کے سامنے کھڑی ہوگی. اور اس وقت لیپا پوتی سے کام نہیں چلے گا. اس وقت بڑے مسئلے ہیں. اس وقت ان پارٹیز کو, مسلم لیگ نواز کو اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہوگا. یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ پنجاب میں اور پاکستان میں نامقبول ہوئی یا مقبولیت کم ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجوہات کو دور کرنا ہوگا. خالی سموتھ سیلنگ کا مسئلہ نہیں. افتخار صاحب, سموتھ سیلنگ کر لیں گے, کیا واقعی آسان ہے؟ 17 کے بعد سے انتظامی اعتبار سے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. گورننس دیکھیں, بیوروکریسی دیکھیں, صحت تعلیم کے معاملات دیکھیں, شہروں قصبوں کے مسائل, ایک مسائل کا انبار ہے. اور جو بھی اوپر زیغم صاحب کہہ رہے ہیں, غلطی کی گنجائش بھی نہیں. مسلم لیگ نون کے پاس چیلنجز سے نمٹ لیں گے یا اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کرنے کی طرف پہلے جائے گی نون لیگ, خوش کر لے گی اپنے؟ دونوں کام ان کو کرنے پڑیں گے. 10 لاکھ ووٹ ان کا کم ہوا ہے پنجاب میں. پی ٹی آئی کو جو برتری حاصل ہے پنجاب کے, اگر ہم پورے ووٹ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے 10 لاکھ ووٹ زیادہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے مقابلے میں قومی اسمبلی کے انتخابات میں. اور یہ بڑا اہم ایشو ہوگا. اور جب اسلم اقبال جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے, ان کی آج ضمانت طلبی ہے پشاور ہائی کورٹ نے, انہوں نے ایک بہت زبردست پریس کانفرنس بھی کی ہے. یہ آغاز ہوگا ایک نئے دور کا پنجاب میں. اور یہ کہنا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے زیادہ پیسہ لے رہے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیسیژن ہے. اگر ان کو زیادہ پیسے ملیں گے تو ترقیاتی کام بھی زیادہ کریں گے. اب دیکھنا ہے کہ کیا وہ ترقیاتی کام ایمانداری سے کریں گے یا ایک شہر پہ کریں گے. یہ ہے وہ سوال جس کا جواب ہمیں چاہیے. اگر ہم وفاق سے پیسے لے لیتے ہیں صوبے کے لیے تو صوبہ ایک شہر یا 2 شہروں پہ تو پیسے نہیں خرچے, وہ پیسے برابر کے خرچے پورے کے پورے صوبے میں. یہ اب رول دیکھنا ہوگا کیا اس رول کو اپنایا جائے گا. پھر ایک اور بات ہے کہ جو صورتحال اس وقت پنجاب میں ہے پولیٹیکل, اس کے لیے اب یہ لازمی ہو گیا کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کروا دیے جائیں تاکہ جس کسی نے بھی کوئی پولیٹیکل رول پلے کرنا ہے وہ سامنے آ کے رول پلے کرے. سازش کے ذریعے نہیں, سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ٹویٹ کر کے نہیں, اور میسیجز کر کے لوگوں کو نہ آئے اور اپنے اپنے علاقوں میں الیکٹ ہو اور پھر اس حلقے میں جا کے لوگوں کو جواب دہ بھی ہو اور ذمہ داری بھی لے. یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. پنجاب آگے نہیں جا سکتا اگر آپ مقامی حکومتیں لے کے آئیں گے, کیونکہ جو 10 لاکھ ووٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس کا یہی جواب ہے کہ وہ جو 10 لاکھ ووٹ ان کا کم ہوا ہے اس کی کچھ وجوہات تو ہوں گی. ان وجوہات کو ایک سینٹرلائز پاور سسٹم کے ساتھ میرا خیال ہے سنبھالا نہیں جائے گا. آپ لوگوں کو الیکشن کرنے دیں لوگوں کو سارے صوبے میں اور نئی لیگ قیادت آئے. یہ ایک چیلنج ہوگا. پھر اگلا چیلنج جو یہ ہے وہ ہے مہنگائی کا. اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ مہنگائی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے. اور آج جب مجھے آج صبح پتہ لگا کہ 7 روپے بجلی میری مہنگی ہو جائے گی, جب آج مجھے صبح پتہ لگا کہ میری دوائیوں جو ہیں ان میں سے کل جو گزشتہ روز فیصلے ہوئے ان دوائیوں کو اوپن کر دیا گیا, ان کی قیمتوں سے کنٹرول اٹھا لیا گیا, جب مجھے علم ہوا کہ کھاد کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں, تو صرف یہ 3 فیکٹرز جو ہیں یہ تو بہت بڑی مہنگائی کی وجہ بن جائیں گے. اور پھر کیا جواز پیش کرے گی پنجاب کی گورنمنٹ, کیونکہ ان میں سے تینوں میں سے ایک چیز بھی پنجاب حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. اسموتھ سیلنگ کر لے گی پھر پنجاب گورنمنٹ؟ اسموتھ سیلنگ دیکھو ہو سکتی ہے اگر پی ٹی آئی والے کرنے دیں گے تو, ورنہ نہیں. پی ٹی آئی والے کرنے دیں گے؟ جی ہاں, انتظامیہ معاملات پالیسی سب تو بالکل ہر معاملے میں پی ٹی آئی کو ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرنا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی نے محض
تنقید کے ذریعے اگلے سال گزارنے ہیں یا اس میں اپنا پازیٹیو پولیٹیکل رول پلے کرنا ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہے تو عوام کے مسائل کے حل کے لیے ان خرابیوں کی نشاندہی کرے جو عوام سے متعلق ہیں، ان پروجیکٹ کی مخالفت کرے جو عوام کو ضرورت نہیں ہے، ان جگہوں پہ جو لوگ اچھا کام نہیں کر رہے ان کی نشاندہی کرے۔ دو قسم کی کرپشن ہوتی ہے، ایک مالی کرپشن ہوتی ہے، ایک نااہلی بھی کرپشن ہے۔ اگر میں آفیسر ہوں اور میں پروڈیوس نہیں کر رہا، میں چیزوں کو نہیں بنا رہا تو میں بھی کرپٹ ہوں۔ ضروری نہیں کہ میں پیسے ہی کما رہا ہوں تو میں کرپٹ ہوں۔ تو ان دونوں چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی۔ اسموتھ سیلنگ نہ ہونے کی وجہ پی ٹی آئی بنے گی، یہ افتخار صاحب کہہ رہے ہیں۔ شہزاد صاحب آپ کی جانب آؤں تو جو رات پریس کانفرنس ہوئی اور جس کے بعد معاملات سیٹ ہوئے، آصف زرداری کو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنے کے دعوے کرنے والے شہباز شریف، اب یہ لوگ اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، مسکرا کم رہے ہیں لیکن مجبوری کا سودا ضرور نظر آتا ہے۔ ورکنگ ریلیشن شپ ان دو شخصیات کا، ان کے پولیٹیکل کریئر ہمارے سامنے ہیں۔ جو اوپر زیغم صاحب نے بات کی پنجاب نہیں، مسائل وفاق سے شروع ہوں گے، آپ کے خیال میں واقعی وفاق سے ہوں گے اور یہی مسئلہ بنے گا پنجاب کی اسموتھ سیلنگ کا؟ کچھ وفاق سے بھی شروع ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ میرے خیال میں حقائق میں مبنی ہوگی ان مشکلات کی۔ اور وہ مشکلات کیا ہیں؟ دیکھیے این ایف سی ایوارڈ کے اندر پنجاب کو 1200 ارب ملتا ہے، 1200 ارب روپے۔ اب اگر این ایف سی ایوارڈ کے اندر کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پنجاب کا جو ایوارڈ ہے وہ کم ہو جائے گا، یعنی جو پہلے بجٹ مل رہا تھا وہ کسی حد تک کم ہو جائے گا اگر این ایف سی ایوارڈ کے اندر کچھ چھیڑخانی ہوتی ہے وہاں پر بیٹھ کے سینٹر کے اندر سے، سینٹر کی طرف سے، کیونکہ ایلوکیشن وہاں سے آتی ہے۔ دوسری بات، پنجاب کو 500 ارب خود جنریٹ کرنا پڑتا ہے اپنے بجٹ کے حساب سے۔ 1200 ارب وفاق سے آیا، 500 ساڑھے 500 ارب اس کو خود جنریٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ 500 ساڑھے 500 ارب ٹیکسوں پہ بیسڈ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ٹیکسز ہیں، اگر ٹیکس کا آپ کو سمجھ نہیں ہے، یا آپ کو فار ایگزامپل آپ کے زمانے میں یا کچھ عرصہ پہلے آپ کے چچا کے زمانے میں ٹریڈرز پہ، لاہور کے ٹریڈرز کے اوپر ٹیکس لگا، اس کو راتوں رات کینسل کرا دیا گیا۔ یا پھر یہ کہ اگر جب مفتاح اسماعیل جب منسٹر آف فائنانس تھا، اس کو ایک امپورٹ کی پرمیشن ریکویسٹ کی گئی اور وہ نہیں دی گئی تو مفتاح اسماعیل کو چینج کر دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کو اپنا رویہ اکنامکلی چینج کرنا پڑے گا، ویری کرنا پڑے گا، سمجھ رکھنی پڑے گی کہ اصل میں مسائل کیا ہیں، جنریٹ ریسورسز خود کرنی ہے صوبے کے اندر، تو جو معاشی مسائل ہیں یہ ڈٹرمن کریں گے کہ مشکلات یا پرفارمنس کیسی ہوتی ہے۔ دوسری بات، اب ایک تو پیپلز پارٹی گورنر شپ کے اندر آ رہی ہے۔ 2008 کے اندر جو ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کچھ دیر کے لیے سلمان تحصیل نے گورنر رول لگا دیا، گو کہ اس کے بعد پھر وہ ٹرن اوور ہو گیا فرام دی کورٹس۔ لیکن کیا اس طرح کے مسائل جو وفاق میں جنم لیں گے، کیا یہ صوبے کی حد تک بھی ٹریول کریں گے؟ یہ دوسرا ایشو ہوگا۔ تیسرا ایشو یہ ہوگا کہ سب کی کیا مقصد ہے اس ساری پروسیس کا۔ یہ جو مریم نواز کو اصل میں پارٹی کی لیڈرشپ بنانے کے لیے جا رہی ہے نا، بقا کی بات ہے، تو بقا کیا وفاق سے ہوگی یا پنجاب سے ہوگی؟ اور کیا چچا اور جو کزن ہیں یہ اس گیم کو سمجھ کے وہ پوری سپورٹ پرووائڈ کریں گے اپنی بھتیجی کو اور اپنی کزن کو، جو کہ پنجاب کے اندر ایک بقا کی جنگ لڑ رہی ہے پی ایم این این کے لیے؟ چوتھی بات، ہم بات کرتے ہیں اور یہ لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ جی ہم اصل میں، اور ماڈل کیا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ گجرات ہمارا جو ساتھ والا ہمسایہ ملک ہے بھارت، اس کا صوبہ گجرات، اس کا معاشی ماڈل لے کے اس کی بنیاد پہ پنجاب کو اس لیول تک ریز کیا جائے جہاں پر کہ نریندر مودی کی طرح پھر ایک وفاقی آپ کی علامت اور وفاقی حکومت یا وفاق کے اندر آپ کی شناخت بن جاتی ہے اس پرفارمنس کی بنیاد پہ۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کی جو ماں ہے، اس کا کیا نام تھا، ہیرابن بھائی جو تھی، وہ اسی گھر میں، اسی گاؤں کے اسی گھر میں 99 سال کی عمر میں وفات پا گئی اور ویسٹرن گجرات کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی۔ نہ اس کو انگلینڈ لے کے گئے، نہ اس کو کسی اور دلی کے اسپتال لے کے گئے۔ تو اپنے رویوں میں بھی تبدیلی کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہاں مجھے اگر نریندر مودی چائے والے کی طرح ایک مثال کریٹ کرنی ہے تو پھر اس طریقے سے بن کے رہنا پڑے گا۔ بہترین مثال ہے، بہت اچھی مثال ہے، لیکن کیا آپ کر سکتے ہیں؟ اور فائنل بات، ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صوبے کیوں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے؟ کیونکہ سوورن گارنٹی آپ کی وفاق دیتا ہے۔ اگر آپ کو لون بھی لینا ہو کسی سے، قرض بھی لینا ہو کسی باہر کی اینٹی سے، کوئی معاہدہ بھی کرنا ہو، تو وہ سب سوورن گارنٹی مانگتے ہیں، وہ آپ کو سینٹر پرووائڈ کرتا ہے۔ سینٹر کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ اپنے
جو آپ کی فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس کے حساب سے ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس قسم کی سہولتیں یا اس قسم کی انڈیپینڈنس جو غالباً آپ کو انڈیا میں نظر آتی ہے ریاستوں کے پاس, وہ یہاں پہ نہیں ہو پاتی, کیونکہ یہاں پر اس قسم کی جو ہمارے معاشی مسائل ہیں, ہمارے جو فائنینشیل مسائل ہیں, ان کی حدود بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں, ہمارے قابو سے باہر ہو چکی ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مشکلات زیادہ ہوں گی اور بقا کو ڈیولپ کرنا بہت ہی ایک مشکل مرحلہ اور ایک مشکل سفر ہوگا. ٹھیک ہو گیا. افسر صاحب, جو گزشتہ رات ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کیا گیا ہے, پیپلز پارٹی کی تو پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں, صدارت, گورنر, چیئرمین سینٹ, اور ذمہ داری اور جواب دہی نہیں ہے. کیا کامیاب بزنس مین مانے جانے والے جو یہ میاں خاندان ہیں, انہوں نے خسارے کا سودا نہیں کیا؟ پنجاب ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جو ان کی سیاسی بقا کی جو سب بات کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں اسموتھ سیلنگ ہوگی, سیاسی ریوائول ہوگا, یا مشکلات دیکھتے ہیں تو کیا پنجاب سے یا وفاق سے؟ دیکھیں, آپ نے سوال بڑا اچھا کیا ہے, لیکن پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کے اور افتخار صاحب کے درمیان جو بات ہو رہی تھی اس میں افتخار صاحب آپ کے سوالات کی کوالٹی پر بات کر رہے تھے. میں تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ چائے پی رہا تھا دو خوبصورت لوگوں کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب ہیں, اور وہ ہمارے پروگرام کے دیکھتے بھی ہیں, اور وہ تنقید یہ کر رہے تھے کہ ہمارے جوابات اچھے نہیں ہوتے. افتخار صاحب کو ہمارے سوالات پہ اعتراض ہے, ان کو ہمارے جوابات پہ اعتراض ہے. کہہ رہے تھے کہ جو بھی آپ جا کے گیان دیں گے وہاں یہ باتیں کریں نا جو یہاں بیٹھے کر رہے ہیں. میں انہیں کیا بتاتا کہ جوابات ہم دیں گے تو آنر کتنے جائیں گے اور کتنے نہیں جائیں گے. لیکن سوال جو آپ نے کیا ہے نا وہ بڑا اہم ہے, اور رات سے آپ نے بات شروع کی. آپ نے کل بھی شاید یہ ذکر کیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کے چہرے پہ شاید تاثرات ذکر کیا تھا آپ نے کسی ریفرنس میں. رات ان کے چہرے کے اگر آپ تاثرات دیکھیں تو لگ رہا تھا کہ وہ بہت مجبور ہیں اور اپنے بزرگوں کے ہاتھوں, اپنے کلچر کے ہاتھوں مجبور ہیں, اور مجبوری میں ان کے لیے وہ بچے تھے جن کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں دیکھ رہا تھا بچہ جو ہے وہ بزرگوں میں عہدے بانٹ رہا ہے, حالانکہ ان بزرگوں کو چاہیے تھا کہ بچوں میں عہدے بانٹتے. بار بار ذکر کر رہے ہیں ہمارے سارے محترم میرے جو ساتھی ہیں ابھی جنہوں نے مجھ سے پہلے بات کی ہے, چچا کا اور بھتیجی کا. دیکھیں, زبان خلق نکارہ خدا ہوتی ہے. میں سمجھ رہا تھا, وہ جو میں نے ابھی اپنے دوستوں کا ذکر کیا کہ میں سمجھ رہا تھا میں ہی شاید گیان بانٹوں گا, یہ مجھے ہی شاید نظر آ رہی ہے یہ چچا بھتیجی والا جو ایشو ہے, سب کو نظر آ رہا ہے, سب کو پتہ ہے کہ چیلنجز کیا ہیں. دیکھیں, چیلنج ہر بحران میں سے اپرچونٹیز نکلتی ہیں. یہ مریم نواز کے لیے پنجاب کی حکومت اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی, لیکن اسی میں ان کے لیے اپرچونٹی بھی ہے. اور اس میں اپرچونٹی یہ ہے کہ اگر وہ اس ان اسموتھ سیلنگ کے ساتھ کشتی کو کنارے پہ لے گئیں تو یہ ان کی اپرچونٹی ہے, وہ گیم پلٹا دیں گی. اور یہ بات اب کوئی رات نہیں رہ گئی. آپ نے ابھی آپ نے کہا شریف خاندان نے کیا کھویا کیا پایا. میرا نہیں خیال یہ شریف خاندان کا کھویا یا پایا ہے, اور شریف خاندان کے جو بڑے نواز شریف صاحب ہیں وہ تو آپ کو کہیں نہیں نظر آ رہے نا اس سارے گیم میں. وہ تو سائڈ پہ بیٹھے ہیں, پیچھے بیٹھے ہیں, بالکل اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے, جو بہت اچھی بات ہے. اب یہ چیلنج ہے مریم نواز کے لیے. دو چیلنجز بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو, اپنی حکومت کو ڈسکنیکٹ کیسے کرتی ہیں وفاقی حکومت سے. ٹھیک, یہ سمجھا جانا یا سمجھایا جانا کہ دونوں حکومتیں ایک دوسرے کی ایکسٹینشن ہیں, یہ مریم نواز کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. اگر یہ تاثر قائم ہو گیا کہ دونوں حکومتیں وفاق کی اور پنجاب کی ایک دوسرے کی ایکسٹینشن ہیں, تو جیسے زیغم صاحب نے کہا سارا جو ڈسکریڈٹ ہے اس کا بوجھ مریم نواز کو اٹھانا پڑے گا. وفاق میں ڈیلیوری جو ہو چکی ہے پی ڈی ایم 1 میں, وہ پی ڈی ایم 2 میں اس سے کتنی زیادہ ہو جائے گی یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. تو اسے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ڈسکنیکٹ کریں اپنے آپ کو, ایک انڈیپینڈنٹ کیپٹن یا پائلٹ کے طور پہ اپنی شپ کو وہ اسٹیئر کریں. دوسرا چیلنج ان کے لیے یہ ہے کہ انہیں گورننس ری انوینٹ کرنی پڑے گی, اور انہیں سوچنا پڑے گا کہ ان کے والد صاحب نواز شریف نے جب پنجاب کے چیف منسٹر بنے تھے تو وہ اپنے زمانے کے حساب سے نئی گورننس, نیا سٹائل لے کے آئے تھے. شہباز شریف نے بھی اس سٹائل کو فالو کیا, کامیاب ہو گئے. اب یہ اگر انہوں نے بھی وہی فالو کیا تو کامیاب نہیں ہوں گی. اب انہیں کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کروانی پڑے گی, نیا طریقہ, نئی پالیسی, نئی اسٹریٹجی. انفراسٹرکچر ابھی بھی ضرورت ہے, نو ڈاؤٹ,
لیکن انفراسٹرکچر سے زیادہ بڑی جو چیز ہے جہاں ضرورت ہوگی انفراسٹرکچر کی وہاں وہ کریں، لیکن مین فوکس جو ہے مین اسٹے ان کی پبلسٹی کا وہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس نہیں ہوں گے، وہ یہ ہوں گے کہ جو 60% آبادی ہے پنجاب کی یا پاکستان کی نوجوان آبادی، ان کے لیے انہوں نے روزگار کے مواقع کتنے پیدا کیے ہیں، انویسٹمنٹ کتنی لائی ہیں، فیوچرسٹک انویسٹمنٹ، یہ کنسٹرکشن پراپرٹی بزنس کی انویسٹمنٹ نہیں جس میں ٹیکنالوجیکل سائنٹیفک آئی ٹی وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا اس طرح کی جو سکلز ہیں نئی، وہ نوجوانوں کے لیے کتنی اپرچونٹی ہے جس سے وہ اپنا کاروبار خود کر سکیں یا کسی اچھی جگہ ان کو جاب ملے، چاہے ملک سے باہر ہو یا ملک کے اندر آن لائن جابز ہوں۔ یہ اگر انہوں نے یہ بز کریٹ کر دیا بے روزگاری کو ختم کرنے کا، اور ساتھ انہوں نے ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ فوکس کر لیا نا، اور ڈیجیٹل میڈیا اس کے علاوہ ہے کہ ڈیجیٹلی وہ کیسے اپنے آپ کو بنیادی عوامی ضروریات پر اگر فوکس کر لیا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں بنیادی عوامی ضروریات کو چھوڑیں، جو عوام روزگار ہے نا، اگر پیسے ہوں گے نا، ہماری آبادی عوام کے یہ شعور ہے، ان کے پاس پیسے ہوں تو وہ ٹھیک ہے، تو بات وہی پہنچی، پیسے تو تب آئیں گے جب ٹیکس وصول کریں گے۔ جی جلدی سے کامنٹ کریں۔ دیکھیں نہیں، ٹیکس سے پہلے روزگار ہے۔ اگر اس ماحول میں آپ مزید ٹیکس لگائیں گے، مزید بے روزگاری بڑھے گی۔ جو نہیں دے رہے ان سے لینا شروع کریں گے۔ جی افتخار صاحب، ان سے لینا شروع کریں۔ دیکھیں یہ ایک منٹ صرف، بات یہ ہے کہ پہلے بھی بات کی زیگم صاحب نے کہ یہاں پہ بجلی چوری ہوتی، پنجاب میں سب سے کم بجلی چوری ہوتی ہے، پنجاب کی سزا سب کی سزا پنجاب کو ملتی ہے، پنجاب میں ٹیکس بھی سب سے زیادہ جمع ہوتا ہے صوبائی سطح پہ۔ میں کہتا ہوں روزگار کے مواقع پیدا کریں، ٹیکس ریشو کم کریں، زیادہ ٹیکس جمع ہو جائے گا۔ کریٹو تھنکنگ کے ساتھ آئیں، نئے آئیڈیاز اور آؤٹ آف باکس آئیڈیاز کی بات کریں۔ جی بالکل۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ابصار، ہم ایشوز کی بات کر رہے تھے، سوالوں کی کوالٹی کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے۔ اچھا جی، چلیں ہو گیا۔ جو کنکلوڈ کر لیتے ہیں، پینل کی مجموعی طور پر رائے یہی ہے کہ مشکلات اور چیلنجز آئیں نہیں ہوگی، اور یہ جلدی آنے والے 3 سے 6 مہینے بتا دیں گے کہ آیا مریم نواز اس گیم کو مسلم لیگ نون کے حق میں پلٹا پائیں گی یا نہیں۔ بریک لیتے ہیں، اور جو بات ہو رہی نا آؤٹ آف باکس آئیڈیاز اور کریٹو یا پھر کرٹیکل تھنکنگ کی، ویسے ہمارے ہاں ایسے آئیڈیاز ملتے ہی نہیں، حکومتی سطح پہ بھی بات کر لیجیے۔ میں کیوں کہہ رہی ہوں اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ہفتے کی رات 9 بجے سے اب تک ملک کے مختلف حصوں میں ایکس سروسز سابقہ ٹویٹر کہیں پر مکمل تو کہیں جزوی طور پر بند ہے۔ پلیٹ فارم کی بندش کے باعث گزشتہ 5 روز سے ملک بھر کے لاکھوں صارفین متاثر ہو رہے ہیں، مگر تاحال پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور نگران حکومت کی جانب سے کوئی آفیشیل بیان یا وضاحت سامنے نہیں آئی کہ کیوں کب تک کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ ایکس کی بندش پر امریکہ، انسانی حقوق کی تنظیموں اور صحافی برادری نے شدید مذمت کی ہے، جبکہ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والے اداروں نے بھی ایکس کی بندش سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے ایکس کی بندش کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ فاشسٹ حکومت کے اس آمرانہ فعل کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں۔ انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بند کرنا مسائل کا حل نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل عباسی نے انٹرنیٹ بندش سے متعلق درخواست میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی احکامات کو کیوں سنجیدہ نہیں لیا جاتا، ایسے نہیں چلے گا، بہت ہو گیا تماشا۔ پاکستان میں سوشل میڈیا ایپس، انٹرنیٹ اور موبائل فون نیٹ ورک پر پابندی ایک معمول بنتا جا رہا ہے، جس کا کوئی خاص جواب بھی فراہم نہیں کیا جاتا، نہ ہی جواز دیا جاتا ہے۔ 8 فروری انتخابات کے دن ملک بھر میں موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کی کہیں مکمل تو کہیں جزوی بندش بھی ایک حالیہ مثال ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ اگر ریاست سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والے کسی بھی قسم کے پروپیگنڈا سے پریشان ہے تو کیا اس کا واحد حل یہی ہے کہ انٹرنیٹ یا اس خاص ایپلیکیشن کو ہی بند کر دیا جائے؟ کیا سوشل میڈیا پر جھوٹ اور منفی پیغامات پھیلانے والے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے پورے ملک کے صارفین سے ڈیجیٹل رائٹس چھین لینا ہی آخری راستہ یا طریقہ ہے؟ پاکستان جہاں پہلے ہی ٹیکنالوجی کے میدان میں کوسوں دور ہے، وہاں انٹرنیٹ اور سوشل پلیٹ فارمز پر پابندی لگانا خود کو معاشی طور پر ڈیجیٹل ورلڈ سے مزید دور کرنے کے مترادف ہے۔ ساتھ ساتھ اب سے کچھ ہی دیر پہلے حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی مہم چلانے والوں کی تحقیقات کے لیے نئی JIT تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خاص طور پر جعلی بیلٹ پیپرز چھاپنے کے پروپیگنڈے میں شامل عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس سے قبل سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے لیے بھی JIT تشکیل دی گئی تھی۔
اسی پر گفتگو کریں گے کہ کیا ہمارے پاس آؤٹ آف باکس آئیڈیاز نہیں, جو چیز پریشان کرتے ہو یا معاشرے میں مسائل پیدا کرتے ہو اس کو ہینڈل کیسے کیا جانا چاہیے, یا پھر آنکھ اوجل پہاڑ اوجل, کیا واقعی اس طریقے سے معاملہ حل ہو جاتا ہے؟ پینل کے سامنے سوال رکھیں گے. سوشل میڈیا ایپ ایکس کی بندش 5ویں روز میں داخل, نگران حکومت کی پریشانی کیا ہے؟ ابصار صاحب میں آپ کی جانب آؤں, یہ جو معاملات کے حل کرنے کا طریقہ ہم نے نکالا ہوا ہے, کیا یہ واقعی حل ہو جاتے ہیں ایسے؟ ہاں ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں پچھلے 76 سال میں پاکستان کا کوئی ایک مسئلہ بتا دیں جو نہیں حل ہوا؟ ایک بتا دیں مجھے. ہم ہر دفعہ ہر سال وہی پرابلم ہوگا, وہی حل ہوگا ہمارے پاس. ہر حکومت میں, ہر جنریشن میں, ہر عہدے پہ نیا بندہ آ جائے, پرانا چلا جائے, وہی حل ہوتا ہے. کامیاب ترین حل ہے. ہم نے, آپ مجھے بتائیں کوئی مسئلہ باقی بچا ہے پاکستان میں؟ اسی لیے نہیں بچا نا کہ ہمارے پاس حل سب کے موجود ہیں, ہم بار بار انہیں حل کو لگاتے ہیں. اور آؤٹ آف دا باکس ہمیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جس رولنگ ایلیٹ کے مسائل حل ہو رہے ہیں اور جس رولنگ ایلیٹ کو دن بدن اور دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں, ان کے پیسے میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کی جائیدادوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کے فارن ٹرپس میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کے مسائل تو حل ہو رہے ہیں نا. وہ ان کی تعداد کم ہو یا بڑھ جائے, ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں. یہ عوام 25 کروڑ جو ہے اتنے بچے پیدا کرتے نہ کریں, یہ ان کا قصور, رولنگ ایلیٹ کا قصور تو نہیں. کل آپ نے لاہور کی رولنگ ایلیٹ کا ایک مسئلہ نہیں سنا تھا؟ میں نے اگزامپل دی کہ دیکھیں 9 مئی کو بڑا آپ نے بنایا ہوا تھا ہوا, وہ ضمانتیں ہو رہی ہیں, عمر ایوب صاحب کی بھی ہو گئی اور علی مین گنڈا پور صاحب کی بھی ہو گئی. تو میرے بزرگ بھائی افتخار احمد صاحب نے فرمایا پنجابی لیڈروں کی تو نہیں ہو رہی. آج میاں اسلم اقبال صاحب کی ہوگی, نام لیا تھا افتخار صاحب نے, اور پیچھے رہ گئے حماد اظہر صاحب, ان کی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا. تو یہ کوئی مسئلہ, یہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن تو انہوں نے بتایا تھا نا, نہ ہی ہو رہا ہے. 9 مئی کدھر گیا؟ آؤٹ آف دا باکس سولوشن تو نہیں تھا. وہ جو پہلے تھا وہ کسی کام کے لیے استعمال کیا گیا 9 مئی, وہ کام پورا ہو گیا ہے. اب کمشنر صاحب آ گئے ہیں پنڈی کے, وہ ان کے ذریعے پتہ نہیں کیا کرنا ہے انہوں نے, تو ان کے ذریعے اب وہ تھوڑا عرصہ وہ ڈھول بجایا جائے گا. تو ٹویٹر بند مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. مجھے تو لگتا ہے روزانہ جو کچھ اس ملک, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ جو میرے جیسا دیہاتی آدمی میلہ دیکھنے چلا گیا تھا تو اس کا کمبل چوری ہو گیا, اس نے کہا یہ میلہ میرا کمبل چرانے کے لیے لگا تھا. تو بھائی مجھے تو لگتا ہے مجھے تکلیف دینے کے لیے ٹویٹر بند کرتے ہیں, کیونکہ میں ٹویٹر کے علاوہ اور کسی ڈیجیٹل ایپ چلے آپ یہی سوچ کے تسلی رکھیں. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ٹویٹر کے بند کرنے کی. صحیح ہو گیا جی. اور وی پی این پہ میں چلاتا نہیں ہوں, تو بس انہیں شاید پتہ ہے. مگر ہمارے وزیر اعظم وی پی این پہ چلا لیتے. شہزاد صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. اگر وزیر اعظم بھی چلاتے ہیں اور وزیر صاحب بھی چلاتے ہیں. شہزاد صاحب اگر ریاست پریشان ہے کسی قسم کے منفی پروپیگنڈا سے, تو یہ آج کی بات نہیں, پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینڈز کا بننا, لوگوں کی پگڑیاں کا اچھالا جانا, مگر ہمیں کوئی حل نہیں مل رہا ہے. امریکہ میں ٹرمپ کا معاملہ بنا تو اس کا ٹویٹر کا اگر منفی استعمال تھا تو اس کو بند کر دیا گیا, پورے امریکہ کا ٹویٹر نہیں بند کیا گیا. تو ہم ایسے کسی سلوشن کی طرف نہیں جا سکتے ہیں, ہمارے پاس بندش ہی حل بچتی ہے. اچھا, ایک تو ٹویٹر اب آپ کا جو پرائمری سورس آف انفارمیشن ہے نا دنیا بھر میں, یہ پرائمری سورس آف انفارمیشن بن چکا ہوا ہے ٹویٹر. پہلی خبر سب سے پہلے جہاں پہ بھی کہیں آئے گی وہ ٹویٹر کے اوپر آئے گی. فیس بک وغیرہ یہ سب کچھ پیچھے رہ چکا ہوا ہے, اب ٹویٹر آپ کا نمبر 1 سورس ہے. اب اس میں سے کیا خبریں ایسی ہیں جو کہ پاکستان کے لیے خطرے کا باعث ہیں, اس کی میں ابھی تک تو سمجھ نہیں دیکھ پایا. اور اگر کوئی ایسی آتی بھی ہے کوئی خبر, کوئی خبر لگا دیتا ہے, کوئی ہمارا دشمن ملک کوئی ایسی خبر کر دیتا ہے, تو ہمیں اتنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ یہ ڈٹرمن کیا رہے ہیں کہ یار یہ ضرور چاہیے کوئی غلط بات کر رہا ہے, یہ صحیح خبر نہیں ہے, یہ فیک ہے, یہ اس میں سچ کیا ہے. کسی حد تک یہ شعور اب لوگوں میں آ جاتا ہے, اگر آپ استعمال کریں گے تو شعور آ جائے گا. تو اس لیے, لیکن ہم کر کیا رہے ہیں ٹویٹر کو بند کر کے ہم نے جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے اس کو بند کر دیا. کسی بھی معاشرے کو, ہم کہتے ہیں نا سیاست ہماری مضبوط کیوں نہیں ہوتی, سیاست کیوں مضبوط نہیں ہوتی, اس لیے مضبوط نہیں ہوتی کیونکہ معاشرہ سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہو پا رہا. اس کی 3 وجوہات ہیں. تعلیم کی کمی, ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہوتی, اور اس کے بعد پھر یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ نہیں ہو پاتا. تو یہ 3 چیزیں اگر ہوں گی کسی معاشرے کے اندر تو معاشرہ سیاسی طور پر, شعوری طور پر, فکری طور پر مضبوط معاشرہ ہوگا. اگر وہ فکری طور پر مضبوط معاشرہ ہوگا تو وہ اپنے فیصلے بہتر کر پائے گا, چاہے وہ سیاسی ہیں, چاہے وہ معاشی کے ہیں, چاہے وہ حکومت کی مضبوطی کے ہیں, چاہے وہ ریاست کی مضبوطی کے فیصلے ہیں.
تو جب آپ یہ 3 چیزیں بند کر دیں گے، فریڈم آف ایکسپریشن بھی بند کر دیا آپ نے، ایکسیس ٹو انفارمیشن بھی بند کر دیا، تعلیم ویسے ہی ہمارے ہاں بہت کمی ہے، انفارمل ایجوکیشن بھی ہو جاتی ہے لوگوں کی، تو اس وجہ سے پھر آپ نے اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو، اپنی قوم کی گروتھ کو روک لیا. درست ہو گیا. قوم گرو نہیں کر پاتی. اور یہی مسئلہ ہمارے بیچ میں رہا ہے ہمیشہ سے پچھلے 76 سالوں میں کہ ہم نے اس قوم کو کی فکری نمو نہیں ہونے دی، اس کو پرورش نہیں ہونے دیا، بڑھنے بڑھانے نہیں دیا. یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، دنیا کے اندر پیچھے رہ گئے ہیں. تو جو سمجھنے والے لوگ ہیں، جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے بھی شاید ایک تقریر میں بولا ہے کہ اس کے لیے انٹلیکچوئل کیپیسٹی چاہیے ہینڈل کرنے کے لیے. اگر آپ میں نہیں ہے تو پھر آپ کو کلہڑا ماریں گے اور اس کو بند کر کے رکھیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا جو کر رہے ہیں یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس چیز کو کیسے اس کو. بریک پہ چلتے ہیں. بڑا اچھا پوائنٹ دیا شہزاد صاحب نے، انٹلیکچوئل کیپیسٹی، اور واقعی وہ نہیں ہوگی تو حل کیسے نکالیں گے، جانیں گے زیغم صاحب اور افتخار صاحب سے اس بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. 18 فروری سے ٹویٹر بند ہے، انتخابات ہو گئے، نتائج آ گئے، حکومت سازی کا مرحلہ آگے بڑھ گیا ہے. عوامی آراء کو کنٹرول کرنا کیا نتائج دے گا؟ زیغم صاحب، مانیٹری لاس تو ایک طرف ہے، ریپوٹیشن لاس بھی ہو رہا ہے. ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان انیشیٹو کی، ہم کھڑے کہاں پر ہیں؟ بہت لاس ہو رہا ہے جی. ڈیجیٹل رائٹس چھین کر یا انسانی حقوق چھین کر آج کے دور میں کوئی ملک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، صرف نقصان اٹھا سکتا ہے. یہاں بار بار جو ڈیجیٹل رائٹس ہیں عوام کے، ان کو معطل کیا جاتا ہے. دیکھیے، اگر آپ کو ڈس انفارمیشن کا مسئلہ ہے تو اس کا مقابلہ انفارمیشن سے کریں. اگر نیریٹو میں مار کھا رہے ہیں تو نیریٹو بنانا سیکھیں. اگر قانون شکنی ہو رہی ہے تو اس کا مقابلہ قانون سے کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آپ سے ڈرنے لگیں، فیئر آف انون کا شکار ہو جائیں، آپ کو ڈھول کی آواز سے ڈر نہ لگنے لگے اور کہیں خبردار کسی نے موسیقی نہیں بجانی، کسی نے اونچا نہیں بولنا، لاؤڈ سپیکر بند کرو. آپ پاکستان کو نارتھ کوریا نہیں بنا سکتے، پاکستان کو کسی صورت میں شمالی کوریا نہیں بنا سکتے. جب ڈیجیٹل دنیا نہیں تھی، جب سوشل میڈیا نہیں تھا، تو کیا پاکستانی حکومتوں کو تنگ نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا سیاسی جماعتوں کو نہیں الٹایا کرتے تھے؟ کیا ڈکٹیٹرز کو اٹھا کر نیچے نہیں پھینکا کرتے تھے؟ اس وقت کیا تھا؟ جو 2 اخبار ہوتے تھے وہ بھی سینسرڈ ہوتے تھے، اور پھر بھی ڈکٹیٹر صاحب کو عوام الٹا دیا کرتے تھے. تو یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اور آپ دیکھیے، یہ صرف جانے والی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، آنے والی حکومت اس سے بھی زیادہ خوفزدہ ہے. ماشاءاللہ سے مسلم لیگ نواز نے اپنی ٹرولنگ ٹیم بنا دی، جو مین سٹریم میڈیا کے بھی پیچھے جا رہی ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ ان کو تنقید کرتا نظر آتا ہے اس کا بھی حشر نشر کر رہی ہیں. اس طریقے سے کچھ حل نہیں ہوگا. اعتماد بحال کریں، نوجوانوں تک ریچ آؤٹ کریں، انفارمیشن کو اوپن کریں، صحیح انفارمیشن دیں، لوگوں کے ساتھ رابطہ بنائیں، ریاست اور عوام کے لنکس بحال کریں. اس طرح کچھ نہیں ملے گا سوائے نقصان کے. ٹھیک ہو گیا جی. افتخار صاحب، کیا یہ فیئر آف ان نون یا کوئی اگر نیریٹو بنا جاتا ہے، اس سے لڑنے کا حل یا اس کا مقابلہ کرنے کا حل نکالنے کی ضرورت ہے، یا کچھ دنوں کی بندش اس مسئلے کو دبا کر ختم کر دیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہنی کہ یہ چونکہ پرائمری سورس آف انفارمیشن ہے، اس لیے اس کو کھلی چھٹی دے دی جائے. ڈیجیٹل رائٹس کی بات کی جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے کسی ریاست کے اپنے رائٹس بھی ہوتے ہیں، اور ریاست پہ اگر یہ الغار کی جائے اس ٹول کو استعمال کر کے، تو ریاست کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے طور پہ کوشش کرے اسی الغار سے بچنے کی. اس میں وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ ڈبیٹ کی. آپ بات مکمل کریں افتخار صاحب. یہ تو غلط ہے یار، میں بات کروں بیچ میں تو نے مجھے انٹرپٹ کر دیا. میری سوچ ہی ساری بدل گئی. سوچ ہی بدل گئی؟ اور کیا، پوائنٹ آف ویو نہ بدل لیجیے گا. چلیں کہیے. آہو نازک ہے، نازک بھائی نازک ہے تو پھر اس کو آپ گینے میں رکھا کریں نا، آپ گینے میں کیمرہ کے سامنے لے کے آ کر. اچھا چلیں ٹھہرے. آپ کی کیا کہہ رہا تھا افتخار صاحب؟ ہاں جی، میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کہہ رہے تھے کہ ریاست کا اختیار ہے کہ اگر ریاست کے اوپر حملہ کیا جائے تو اس کا جواب دے، اور ظاہر بات دیا جا سکتا ہے قانون کے ذریعے، جواب دے اور قانون سے مقابلہ کیا جائے. اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو جو بھی لوگ اس سارے کھیل میں مصروف ہیں، جس سے ریاست یہ سمجھتی ہے کہ اس کو سباٹاج کیا جا رہا ہے اور فاشزم پھیلائی جا رہی ہے، تو وہ کو 2 4 5 10 لاکھ جو ٹیلی فون نمبرز ہیں ان کو بند کر دے اور ٹویٹر کو آن کر دے. بیکاز ٹویٹر کے بغیر اگر ابصار عالم کو مشکل ہو رہی ہے تو مجھ جیسے بوڑھے کو بھی مشکل ہو رہی ہوگی، کیونکہ واقعی میں صبح اٹھتے پہلے ٹویٹر کھولتا ہوں کہ بھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اٹ از ناٹ دا پاکستان، اٹ از ناٹ دا پاکستان. پر چیک کر کے لیں کہ درست خبر اور اوتھینٹک خبر لیں. اسی لیے تو ہم یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو ان تمام نمبروں کو بند کرنے کا جو اختیار اس کے پاس ہے
جو ریاست کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، ریاست کے مقاصد کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، ان کو استعمال کرے. اور ہم دوستوں کے لیے ٹویٹر پلیز کھول دیں، ہم بڑے بے چین ہیں. اچھا جی ابصار صاحب. دیکھیں بے چینی کا تانا مجھے دیا ہے، میں قبول کرتا ہوں، لیکن بے چینی کی وجوہات گل کوئی نہیں کی تھی. چھوڑے میں سمجھتا ہوں آپ بڑے ہیں، کہہ سکتے ہیں آپ کو ساتھ قتل معاف ہے. ہاں ظاہر ہے، اور تعلق بھی لاہوری لیڈ سے ہے نا. ایگزیکٹلی آئی ایگری. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اب وہ بات یہ میں کر رہا ہوں کہ ان کی میں بات سے متفق ہوں افتخار صاحب کی کہ لا ہونے چاہیے. پوری دنیا میں ہیں، جرمنی جیسے ملک میں اتنے سخت قوانین ہیں کہ اگر ٹویٹر کے خلاف کیسز کے فیصلے ہو گئے تو ٹویٹر جو ہے وہ بینکرپٹ ہو جائے گا. لیکن یہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں مسئلہ ریاست کی، جس ریاست کی بات کر رہی ہیں نا، اس ریاست کے ناک کے نیچے، اس ریاست کے تعاون سے، اس کے اسپانسرشپ سے وہ زہر ریاست کے گھر کے اندر پہنچ چکا ہے، جس کو اب آ کے ٹویٹر کے ذریعے روکنے کی کوشش کی جا رہی. میں یہی صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں ریاست کو. اب نہیں فرق پڑے گا ٹویٹر بند کرنے سے، اب فرق یہی پڑے گا جو لوگ بے ضرر کر رہے ہیں کام، ان کا بھی کام خراب ہوگا. ریاست نے جو زہر پھیلانا تھا اپنے اسپانسرز کے ذریعے وہ پھیلا چکی، اس ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اچھی طرح سے. ان کو بند نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ ہی سروائیول ان کو بند نہ کریں. جی شہزاد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. قوانین بنائیں اور ٹویٹر کو بند نہ کریں. میرا بھی مطالبہ شامل کر لیں. اچھا شہزاد صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. ایک ایڈ کر بیچ میں شامل. ہاں میں کہہ رہا ہوں ریاست سب کی سانجھی ہے. ریاست کسی ایک خاص جگہ کا نام نہیں ہے. ریاست سب ہماری بھی ہے، ابصار صاحب کی بھی ہے، ہم سب کی ریاست ہے. اس ریاست میں سب نے زندہ رہنا ہے. اس ریاست کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کا احساس ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آنکھیں بلائنڈ کر لینے سے یا کان بند کر لینے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے. ہمیں ان کو جانچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور بہتر طور پہ ان کا حل نکالنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم رستوں کو یا کانوں کو یا آنکھوں کو بند کر. لیکن ریاست میں کچھ لوگ زیادہ لاڑلے ہوتے ہیں، وہ تباہی کر کے چلے گئے، لیکن ان کو کچھ نہیں ریاست نے کہا. ہم عوام کے اوپر پابندی لگا دی. ابصار صاحب کا واقعی ٹویٹر کی پابندی بھی ختم ہونی چاہیے. اینی ویز پینل کی رائے آپ کے سامنے رہی. ہم اسی نتیجے پر پہنچے کہ حکومتوں کو سمجھنا ہوگا بلاک کرو، بند کرو یا بین کرو یہ حل نہیں ہے. عوام کو خاموش کرنا بھی حل نہیں ہو سکتا ہے. عوام یا معاشرہ جو ہیں ہم نے خود بنایا ہے، خود تیار کیا ہے، ان سے ناراض نہ ہوں. ان کو سمجھیں یا ان کو سمجھائیں، کیونکہ خاموش کرانا حل نہیں ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.